السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 640 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی آج تشریح کی جائے گی. 54. چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن يقينا ربكم تمہارا رب اللہ الذي وہ اللہ ہے جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں ثم پھر استوا مستوی ہو گیا علی العرش عرش پر یغشی وہ ڈھانپتا ہے اللیل رات سے النہار دن کو یطلبہ وہ طلب کرتی ہے رات اس دن کو حثیثا جلدی جلدی. والشمس اور پیدا کیے سورج والقمر اور چاند والنجوم اور ستارے مسخرات اور حالانکہ درا حال یہ کہ وہ سب تابع ہیں بامری اس اللہ کے حکم کے. الا گواہ رہو آگاہ رہو کہ لہو اسی کے لیے ہے الخلق پیدا کرنا والامر اور حکم فرمانا. تبارک بہت بابرکت ہے اللہ رب العالمین جہانوں کا رب. ترجمہ یوں ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر جا ٹھہرا. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے. اس آیت میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی بات، کچھ شک نہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے. دوسری بات، جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. تیسری بات، پھر عرش پر جا ٹھہرا. چوتھی بات، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے. نمبر 5، اور اس نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا. نمبر 6، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. نمبر 7، دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. نمبر 8، اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے. بزرگان محترم، رب ذوالجلال نے اپنی قدرت و طاقت سے جن مخلوقات کو پیدا کیا، ان مخلوقات میں سے چند اہم ترین مخلوقات کا تذکرہ یہاں کیا ہے. تمہارا رب کون ہے؟ پہچانو اپنے رب کو، پہچانو خالق کو، مالک کو، جس نے تم کو پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا. تم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، معدوم تھے، عدم میں تھے، نہیں تھے، نفی میں تھے. اللہ نے تم کو ایک وجود بخشا، تم آ گئے، تمہارا جسم بنا، تمہاری کھوپڑی بنی، تمہارا بھیجا بنا، تمہاری آنکھیں بنی، تمہارے کان بنی، تمہاری ناک بنی، تمہارا منہ بنا، تمہارے دانت بنی، تمہاری زبان بنی، تمہارا چہرہ بشرا بنا، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارا پیٹ، تمہاری پیٹھ، تمہاری ریڑھ کی ہڈی، تمہاری پلکیں، یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال نے پیدا کی. دیکھو ان کو، خود اپنے آپ کو دیکھو. فی انفسکم افلا تبصرون. دیکھو اپنی ذات میں تمہارا رب تمہارا رب تمہیں تمہاری ذات میں ملے گا کہ تمہارے رب نے تم کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا دیا. اور پھر دیکھو اس زمین اور آسمان کو، کون ہے وہ؟ اللہ. ان ربکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا رب ہے. کون ہے وہ؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دن میں پیدا کیا. رب ذوالجلال کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ وہ دفعتاً صرف کن کے ذریعے سے پوری زمین اور آسمان کو صرف 1 سیکنڈ میں پیدا کر دے. لیکن رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں فی 6 ایام، یہ 6 دن میں پیدا کیا کہہ کر انسان کو تربیت دے رہے ہیں کہ دیکھو تدریج سے کام کرنا، رفتہ رفتہ کام کرنا، ایک دم کام مت کرو، تدریج سے کام کرو. سبق دیا گیا. ثم استوى على العرش، پھر اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہوا. عرش پر مستوی ہوا، اس سلسلے میں مختلف آیتیں ہیں. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. یہ استوا علی العرش یہ آیات متشابہات میں سے ہے.
چند آیتوں پہلے ہی ہم نے یہ بات بتائی دی گئی تھے کہ آیات دو قسم کے ہوتے ہیں، محکمات اور متشابہات۔ وہ آیات جو محکمات ہیں جن کا مفہوم اول مرحلے ہی میں سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسے کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ لیکن بعض آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں، جن کا مطلب جلد سمجھ میں نہیں آتا۔ ان آیاتوں کے سلسلے میں یہ حکم دیا گیا کہ اس سلسلے میں جو آیات کی تفسیر میں غرق ہونے والے علماء مفسرین ہیں، وہ لوگ اس سلسلے میں فیصلہ کریں گے، وہ کام کریں گے۔ عوام کو چاہیے کہ اس سلسلے میں خاموش رہیں۔ استواء علی العرش کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے بتا دیا، یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رب ذوالجلال کیا کرتا ہے، ڈھانپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔ رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، رات آتی ہے دن کو چھپا دیتی ہے، رات آ کر دن کو چھپا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رات دوڑتے دوڑتے آتی ہے اور دن کو لے کر آ جاتی ہے۔ اور پھر اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ یہ سورج جس کی وجہ سے، جس کی گرمی، جس کی تپش کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور جس کی گرمی سے دنیا کل کائنات فائدہ اٹھاتی ہے، اور جس کی حرارتوں سے پودوں کو غذا ملتی ہے، وہ سورج اور چاند، وہ چاند چمکنے والا چاند جس کی چاندنی مشہور ہے، وہ چاند اور یہ سورج اور یہ ستارے، یہ سارے رب ذوالجلال نے پیدا کیے۔ اور پھر اور مسخرات بامری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ کسی انسان کے حکم سے، کسی بادشاہ، کسی وزیر اعظم یا کسی صدر جمہوریہ کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی وہی، اور اس پوری دنیا کے نظام چلانے میں حکم دینے والا بھی وہی ہے۔ اور کون ہے؟ اللہ رب العالمین، تبارک اللہ رب العالمین۔ رب ذوالجلال بڑی برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے رب ذوالجلال کی معرفت، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔